غزہ میں ایک جینوسائیڈ ہم لوگ وٹنس کر رہے ہیں، اور اسی طرح سورۃ البروج کے اندر بھی ایک قوم کے حوالے سے ذکر ہے جس نے جینوسائیڈ وٹنس کیا تھا۔ سورۃ البروج ایک ایسی سورہ ہے جو کہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر ایک قوم کا ذکر ہے جس کا واقعہ میں کچھ بریفلی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ واقعہ کچھ اس طرح کہ اس قوم کا ایک بادشاہ تھا جو جادوگروں کے ذریعے اپنی بادشاہت اور اپنی اتھارٹی کو منواتا تھا، اپنی پوزیشن سٹیبل کرتا تھا۔ لیکن جو چیف میجیشین تھا، جو ان جادوگروں کا لیڈر تھا، اب وہ اس کا وقت قریب آ رہا تھا، تو وہ بادشاہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ قوم میں سے کسی ایسے نوجوان کو میرے پاس بھیج دو جس کو میں ٹرین کر سکوں اس کام کے لیے۔ تو بادشاہ قوم میں سے ایک نوجوان کو سلیکٹ کرتا ہے جس کے اندر پوٹینشیل اس کو نظر آتا ہے، اور وہ ٹریننگ کے لیے بھیجتا ہے۔ اچھا، جب یہ لڑکا جا رہا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس جادوگر کے پاس، تو راستے میں اس کو ایک راہب ملتا ہے، اور وہ اس کے پاس بھی تھوڑا وقت لگاتا ہے اور وہاں دین سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ راہب توحید کے اوپر تھا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ راہب دین اسلام پر تھا، توحید کی بات کر رہا تھا۔ تو بچہ اس راہب کے پاس بھی جاتا ہے اور جادوگر کے پاس بھی جاتا ہے، اور وہ تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ کون صحیح کون حق پر ہے۔ ایک دن واقعہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اژدہا لوگوں کے پاس آ جاتا ہے جس سے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو بچہ سوچتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ میں ٹیسٹ کروں کس کا دین صحیح ہے، تو ایک پتھر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر راہب کا رب برحق ہے تو اس پتھر سے یہ اژدہا مار دیا جائے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ اژدہا مر جاتا ہے، جس کے بعد وہ بچہ کنونس ہو جاتا ہے راہب کے دین کے حوالے سے۔ اب یہ معاملہ جاتا ہے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ جس کو میں نے ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا وہی بھٹک گیا ہے صحیح راستے سے۔ تو وہ پہلے انکوائر کرتا ہے کہ کون تھا جس نے تمہیں یہ دین سکھایا ہے۔ تو بچہ پہلے تو بتاتا نہیں، کیونکہ راہب نے اس کو منع کیا تھا کہ میرا نام بادشاہ کے سامنے آنا نہیں چاہیے۔ لیکن جب اس پہ تشدد کیا جاتا ہے تو بالآخر وہ نام لے دیتا ہے، اور بادشاہ اس راہب کو مروا دیتا ہے۔ پھر اس بچے سے کہا جاتا ہے اپنا دین چھوڑ دو، لیکن یہ بچہ نہیں چھوڑتا۔ تو اس کے بادشاہ اپنے سولجرز سے کہتا ہے کہ اس کو جا کے ایک پہاڑی کے اوپر سے گرا دو اگر یہ اپنے دین نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ کی مدد ایسی تھی کہ وہ پہاڑی ہلتی ہے، جب یہ معاملہ پیش آنے والا ہوتا ہے پہاڑی ہلتی ہے، وہ سارے سولجرز مر جاتے ہیں اور یہ بچہ بچ کے آ جاتا ہے۔ پھر بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، وہاں ڈبو دو اگر یہ دین نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے، ایک طوفان آتا ہے، اور کیا کہتے ہیں سارے لوگ مر جاتے ہیں سوائے بچے کے، یعنی سب اللہ کی مدد ہے، اور یہ واقعہ پورا حدیث کی کتاب میں منقول ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ بچہ اس بادشاہ کو کہتا ہے اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا ہے ضرور بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے آپ مجھے اس طرح مارنا کہ ایک مجمع جمع کرو، اور اس کے سامنے جب مجھے مارنے جا رہے ہو تو یہ کہنا کہ اس بچے کے رب کے اذن سے میں تمہیں مارتا ہوں۔ تو بادشاہ کیونکہ اتنا فرسٹریٹ ہوا ہوتا ہے اس بچے کی پریزنس کی وجہ سے، کیونکہ معاشرے میں ایک ٹاپک آف ڈسکشن بنتا جا رہا تھا، کہ اس نے یہ اسٹریٹجی اپنائی، اور ہوتا یہ ہے کہ بچہ مر جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ معاملہ ایک مجمع کے سامنے ہوتا ہے، تو مجمع جب یہ پورا واقعہ دیکھتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ دین پہ آ جاتے ہیں، جس سے بادشاہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ آف سینسز ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، اور اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اب تو پورا جو قوم ہے، میری قوم میرے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، یعنی میں جو بادشاہ تھا اور میری جو چلتی تھی یہاں پہ وہ نہیں ہوگی۔ اور پھر کرتا یہ ہے کہ اپنے سولجرز کے ذریعے خندق کے کھدواتا ہے، اس میں آگ بھڑکاتا ہے، اور جو توحید کا اقرار کرتا ہے ان کو جھونک دیتا ہے اس آگ کے اندر۔ تو یہ وہ جینوسائیڈ تھا جس کا ذکر سورۃ البروج کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اب اس واقعے سے کچھ ٹیک اوے پوائنٹس ہیں، یعنی سورۃ البروج جو مکی دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمان شدید ظلم کا شکار تھے، اس دور میں اس سورہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش مکہ اور مسلمانوں دونوں کو کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ پہلی چیز جو ہمیں اس پورے واقعے سے نظر آتی ہے کہ اس بادشاہ کو اصل مسئلہ کیا تھا، یعنی اگر لوگ اللہ پہ ایمان لے آئیں تو کیوں مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورہ میں فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی جس کے لیے بادشاہت زمین اور آسمانوں کی۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب سب کو لا الہ الا اللہ سے مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کی نہیں چلے گی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو ان سب کی جو اجارت داری ہے وہ چیلنج ہوتی ہے اس کلمے سے۔ اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، آج بھی جو ویسٹرن پاور ہے اور جو ایک لبرل ورلڈ آرڈر ہے، اگر وہ کہیں سے تھریٹ فیس کرتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ والوں سے ہی ہے۔ یعنی آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے غلبے کی بات کر رہی ہے وہ اس ورلڈ آرڈر کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ اور جب بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ویسٹرن لیڈرز جیسے ٹرمپ کس طرح اسلام کو ایک تھریٹ یا ایک اینیمی کے طور پہ سمجھتے ہیں، یا ویسٹرن پولیٹیشین اس کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred of us. In Islam itself? You're going to have to figure that out, okay? The
Fact of the matter is, Islam is different. I know this is going to come as a shock to a lot of people, and I mean that sincerely. Islam is not just a religion. It is also a political governing structure. The fact of the matter is, Islam is a religion, but it is also Sharia law, it is also a civil government, it is also a form of government. And so the idea that that is protected under the First Amendment is wrong. And in fact, that political structure is what is the big problem. The imposition of Sharia law and adherence to fundamental Islam as was practiced in the 7th century. And there has to be a line drawn. تو جس طرح آپ نے ان ویڈیوز میں دیکھا کہ ویسٹ کو اصل مسئلہ اسلام سے کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. یعنی آج ہندوازم، کرسچینٹی، یہ سارے فٹ ان ہو گئے ہیں ود دا سیکولر ورلڈ آرڈر، اور وہ اس کو چیلنج نہیں کر رہے. لیکن اسلام از چیلنجنگ دا ورلڈ آرڈر ٹوڈے، اور یہی ریئل تھریٹ ہے جو آج ویسٹ کے لیے ہے. بہرحال جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا یہی کامیاب ہیں. اب بظاہر ہم دیکھیں تو یہ ایمان لانے والوں کو تو آگ کے خندقوں میں جھونک دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی کامیابی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں موت آ جانا کامیابی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لمبی عمر پا جانا، بادشاہت مل جانا، مال و متاع کی جس کو فراوانی ہو جانا، یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے. یعنی اصل معیار کامیابی اور ناکامی کا وہ ریلیٹڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی یا نافرمانی سے. تیسری چیز جو ہم آج غزہ کی صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا بہت برا حال کیا جا رہا ہے وہاں پہ، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو جینوسائڈ کر رہے ہیں، اور ایون وہ مسلم حکمران جو ایکچولی اس کے اندر ایک رول پلے کر رہے ہیں ان ٹرمز آف سپورٹنگ، وہ بظاہر کامیاب ہیں، وہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے مسلم حکمران اپنا تخت بچانے اور ڈالرز کے چکر میں اسرائیل کا ایکچولی ساتھ دے رہے ہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہے، لیکن دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے. اور یہ وہ چیزیں جو ریمائنڈر ہم سب کو اس سورہ کے ذریعے سے ملتی ہے، اور ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے ہیں کہ تو کیا ظلم کر رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے. اسی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہاری رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور یقین جانیے یہ جو پکڑ ہوگی یہ بہت سخت ہے. ہمارے حکمرانوں کو بھی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، نہ کہ وہ امریکہ سے ڈریں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنا چاہیے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ میں فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، کہ جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اور اس پہ توبہ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے. تو آج وہ سارے حکمران، بالخصوص مسلم حکمران جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس چیز سے. اس چھوٹی سی زندگی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ کتنے حکمران ہمارے سامنے جا چکے ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے. سورۃ البروج ایک ایگزامپل ہے، اور ہم اپنے سامنے بھی اپنے دور میں بھی دیکھ چکے ہیں کتنے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کس طرح کی موت مرے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پہ مضبوط کرے، ہمیں استقامت عطا کرے. نو ڈاؤٹ یہ حالات آسان نہیں ہیں، یہ جینوسائڈ کی سچویشن جو فیس کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت سخت آزمائش ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس سچویشن میں کس کیمپ میں ہوتے ہیں. ہم ظلم کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوتے ہیں، خاموش رہنے والوں میں سے ہوتے ہیں، یا دوسری طرف حق کے لیے کھڑے ہونے والے اور مظلوم کی آواز بننے والوں میں سے ہوتے ہیں. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے.